الحمد لله. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى. مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم منه. اللهم صل على جبیاندری جو باندھے تو اترے پار، جو باندھے تو اترے پار. اس کے 5 پاٹ ہیں، میں آپ کو وہ سناؤں گا. بیت الخیال کے اوپر عمل کرنے والے وہ مومن جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عبادت کے اندر بخشش ملے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی موت آسان ہوئے، جو یہ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد ان کا روح سکھ میں، امر شانتی میں اور آخر بڑھتے بڑھتے مولا کے نور میں مل جائے، ان کے لیے دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو قربان کرنا چاہیے. ان کے دل میں ایمان کی محبت اور آخرت کا خیال ہونا چاہیے، اور دنیا کے بہت سے سواد اور سکھوں کا تیاگ کرنا ضروری ہے. یہ نبا فرمایا انسان کی زبان ایک ایسی انسان کے شریر کے اندر چیز ہے جیسے کہ ہماری سونے کی، کھانے پینے کی، سننے کی بہت سی ہماری حاجتیں ہیں، اور ان حاجتوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے سواد رکھا ہے. اگر انسان کو کھانے میں مزہ نہ آئے تو وہ کھانا آہستہ آہستہ اس کو کمزور کر دیتا ہے. اگر انسان اچھی طرح سے نہیں سن سکتا تو اس کو سننے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بہت سی باریکیاں بات چیت کرنے کے اندر سمجھ نہیں آتی. اگر اس کی آنکھیں کمزور ہیں تو آنکھوں سے بہت سی ایسی چیزیں دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، یا خدا تعالیٰ کی قدرت کی انسان کو بھان اور سمجھ آتی ہے تو آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے اس کو بہت سی قدرت کی خوبصورتیاں نظر نہیں آتی. ہمارے بدن کے اندر ایسے بہت سے لمز ہیں، انگلش میں لمز کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہماری جیبھ، اس کو سنسکرت زبان میں اندریاں کہتے ہیں. یہ فرمایا کہ زبان ایک ایسی اندری ہے کہ جو آدمی اس کو وش کر لے تو اس کو بڑا فائدہ ہوئے. اے اندری پھر بنا، یہ جب تک اندری استھر نہیں ہو گئے پاپ نہ جائے. اندری استھر بنا پاپ نہ جائے، پاپ گیا بنا شدھ نہ کھائے. جب تک کہ یہ زبان تمہارے وش میں، تمہارے قابو میں نہیں آتی تب تک پاک نہیں جائے گا. زبان سے ہم بہت گناہ کرتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا بولو. فرمایا کہ پوچھے بغیر کسی کو جواب نہ دو. اب پوچھو جواب نہ گنو. وہ بٹن والی کتاب ہے جو امام سلطان محمد شاہ کے فرمانوں کی بیت الخیال کی آج سے لگ بھگ 50 برس پہلے نکالی گئی. اس میں پہلا فرمان یہ ہے تھوڑا بولو. مولا فرمایا بہت بک بک کرنے سے انسان کی مقت شکتی کمزور ہو جاتی ہے. جب کوئی آدمی ہارٹ کا پیشنٹ بنتا ہے
خدا نخواستہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کو پلنگ پہ لٹا دیتے ہیں اور ڈاکٹر بولنے کی منع کرتے ہیں۔ بولنے سے سچ مچ انسان کا نروس سسٹم ویک ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زبان کا اپیوگ بہت کرتے ہیں، گانا بجانے والے، واز کرنے والے، لیکچر کرنے والے، مگر پھر ان کو خدا تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے اگر وہ بولنا عبادت اور دھرم، خدا کی محبت، اس کی تعریف میں ہوئے۔ مشنریز، واز کرنے والے، دائی، پنڈت خدا کی تعریف میں بولتے ہیں تو خدا ان کو کمپنسیٹ کرتا ہے، وگرنہ ان کا نروس سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جو دنیا کی خرابیوں کے اندر، جس میں خدا کی عبادت نہیں، ایسی چیزوں کے اندر گانا بجانا وغیرہ کہ جس میں انسان کبھی کبھی گناہ کی طرف چلے جاتا ہے، ایسے لوگ موسٹلی بڑی عمر میں جا کے نروس ٹربل میں پڑ جاتے ہیں۔ جیب انسان کی دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ ایک نبی تھے، ان کا نام تھا لقمان۔ سورۃ لقمان قرآن شریف میں ایک سورت ہے۔ حضرت لقمان جو تھے وہ حقیقتاً گریک تھے، مگر پکڑے گئے اور غلام بنا کے افریقہ میں بیچے گئے۔ تو زمانے کا قاعدہ قانون یہ تھا کہ اگر کسی کو خرید کے غلام کے طور پہ رکھا جائے تو غلام ساری زندگی اپنے مالک کی غلامی میں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ بعض غلام بھاگ بھی جاتے تھے اور اگر پکڑے جاتے تھے تو بہت بڑی سزائیں دی جاتی تھی۔ حضرت لقمان اپنے مالک کی فیض کی خدمت میں رہے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ وہ نبی ہیں یا خدا پرست ہیں، کیونکہ جو مالک تھا وہ بے ایمان تھا۔ مگر آپ کو معلوم ہے، عطر لگا کے، پرفیوم لگا کے آپ اس کو چھپا سکتے ہیں۔ نبی تھے، اس کے لیے بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہلنے چلنے میں، کام کاج میں ان کی جو اچھائیاں، نیکیاں تھیں وہ ظاہر ہوتی تھی۔ مالک کے دل میں اس کی عزت بڑھتی گئی۔ اب جو مالک تھا وہ بڑا لچا آدمی تھا، بہت بولتا تھا، بات بات میں گالیاں بکے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی حضرت لقمان ان کو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کر دیتے تھے، ایسے انڈائریکٹلی بولتے تھے کہ وہ کبھی سوچتا تھا۔ یوں باتیں کرتے کرتے حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو پتہ نہیں لگتا، اگر وہ اچھی ہو جائے تو اس کی زندگی اچھی ہو جائے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ خراب ہو جائیں تو زندگی برباد ہو جائے۔ ایک دن مالک کہتا ہے کہ بکرے کے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا ٹھہرو میں لے کے آتا ہوں۔ بکرا ذبح کیا، زبان اور دل لے کے آئے، پلیٹ میں رکھ گئے۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے کبھی بکرے کی زبان کھائی ہے؟ سچ مچ بکرے کے تمام گوشت میں اگر زبان کو پکایا جائے تو اس کا سواد بہت ہوتا ہے۔ بھلے اس کے اندر تھوڑا فائبر ہے مگر وہ فائبر بہت سافٹ ہے۔ بکرے کی زبان اوپر سے کھلدری ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اوپر کی سخت چمڑی نکال ڈالو۔ بکرے کی جیبھ ہے وہ رف ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، اس کو نکال کے اندر سے کبھی آپ کھاؤ تو بکرے کے تمام بدن میں سب سے سوادشٹ چیز یہ ہے۔ اور دل بھی، اگر دل کو اچھی طرح سے پکایا جائے تو وہ کلیجی سے بھی زیادہ سوادشٹ ہے۔ مالک بہت خوش ہوا۔ کچھ وقت نکل گیا،
इस तरह से एक दिन बातें चीतें करते करते खराबी की तरफ बात आई, तो उसने कहा क्या खराब में खराब की क्या चीज है? तो लुकमान कहते हैं यही जीभ और यही दिल। अच्छे से अच्छी चीज जबान और दिल है, खराब से खराब चीज जबान और दिल है। और यह हकीकत है कि इंसान की लाइफ में जो जीभ है वो बड़े दुख लेके आती है। जीभ की वजह से एक बोल इंसान को दोज़ख में डाल देता है। मिशनरियों की एक मेहमानी थी हरे कृष्ण क्लब में, मौला आराम से बैठे थे और इमाम ज़बान इसी किस्म की हमसे बातें कर रहे थे। बातों बातों में सरकार फरमाया, देखो द्रौपदी ऐसी आबिद सती थी, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज निकला कि जिसकी वजह से पांडवों को दुख पड़ा, बनवास जाना पड़ा और द्रौपदी का चीर खींचा गया। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की यह बात सुन के हम में से कईयों को यह पता नहीं था कि द्रौपदी ने क्या कहा। बात यह थी, देखो ये कोई हिंदुइज्म नहीं है, एक लेसन लेने की बात है। हिंदुस्तान के राजाओं की कहानियों के अंदर अच्छी चीजें हैं। पांडव जो थे आधा राज मिला, इन्होंने खूब उसको आबाद किया, एक बहुत बड़ा महल बनाया, महल के नीचे से नहर जावे, उसके ऊपर एक पुल लगाया। वो जमाने के अंदर कांच बहुत कीमती चीज थी, अलाबास्टर पत्थर की तरह का ऐसा कांच वाला उन्होंने पुल बनाया कि नीचे पानी जा रहा था तो आदमी को ऐसा लगे कि पुल नहीं है। दुर्योधन का बाप अंधा था और दुर्योधन की खुद की भी जो आंखें थी वो बहुत कमजोर थी और पर्टिकुलरली शाम के वक्त था ना तो उसको दिखता नहीं था, नाइट ब्लाइंड था। यह किस्म की बीमारी है कि शाम हो जाए तो ऐसे आदमियों को दिखता नहीं, दिन के वक्त दिखता है। शाम का वक्त था, पांडवों ने एक बहुत बड़ी महफिल रचाई, पार्टी की, शाही रॉयल पार्टी थी, खूब धूमधाम की गई और दुर्योधन को बुलाया गया। जो राजा महाराजा है रॉब पहनते हैं। तो जब ये पुल में से निकलने लगा, पानी की नहर नीचे से निकलती थी, ऐसा पांव देखा, पांव इस तरह रखा कि जाने पानी के अंदर रखा है, मगर पड़ा वो अलाबास्टर पत्थर जो था उसके ऊपर, इसने अपने पांव से अपना जो पैर था ऊंचा कर लिया, मगर हकीकत में तो जगह वो सूखी थी। ऊपर बालकनी में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने मेना मारा कि अंधे के अंधे, यानी अंधे बाप के बेटे अंधे, अंध के अंध। यूं करके देखा, भाभी को सलाम किया, लेकिन दिल के अंदर वो तीर लग गया, इसने मुझे अंध के अंध कहा। कलेजे का ये जख्म दुर्योधन को सारी जिंदगी सताता रहा और इसने इस शब्द की वजह से ही द्रौपदी को महफिल में नंगा करने की कोशिश की। भूल जरूर हो गई थी, मगर सती थी, आबिदा थी, मोमन थी, मौला ने उसकी इज्जत बचा ली। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि ये जो जीभ है ये इंसान को दोज़ख में ले जाती है। जीभ से पाप होते हैं। तलवार की मार लगाओ, छुरी चाकू लग जाए, वो जख्म भर जाता है, लेकिन कभी कभी इंसान को ऐसी जीभ की मार लगती है कि जिंदगी भर वो भूलता नहीं, कलेजा टुकड़े हो जाता है। जीभ इंसान को हकीकत में दुखों में डाल देती है। हमारी फैमिलीज में, हमारे घरों में बहुत से हमारे झगड़े, बहुत सी हमारे दुख, बहुत सी हमारे घरों की अशांति किसी की जीभ का कारण होती है। ये इबादत की बातें हैं जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मगर दीनदारों, हमारी दुनिया की हर चीज, हमारी लाइफ का हर साइड जो है, एस्पेक्ट है, वो इबादत के साथ बांधा हुआ है, राइटली या रॉन्गली। और रॉन्गली इसलिए कि वही चीजें कि जो हमारी लाइफ के अंदर अच्छी हैं, वही बातें अगर रॉन्ग साइड में चली जाएं तो गुनाह बन जाती है। जीभ
پھر کہتے ہیں کہ جبیا اندری ایک کہتے نار جو باندھے سو اترے پار، جس نے زبان کو قبضے میں کر لیا وہ پار اتر گیا۔ ہماری لائف کے اندر دیکھو خدا نے بات ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں، دنیا کتنی بھی ماڈرن ہو جائے، کتنی بھی ٹیکنالوجیکلی آگے بڑھ جائے، مگر قدرت کی چیزوں کو ہم سیو نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے مرد کو تھوڑا طاقتور بنایا ہے، عورت کو فزیکلی کمزور بنایا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے مرد کو جس طرح ہاتھوں میں طاقت دی ہے، عورتوں کی اس چھوٹی سی کمزور کی جیب میں وہ طاقت دی ہوئی ہے کہ جو مرد کے ہاتھوں میں نہیں۔ اور عام طور پہ جو جھگڑے ہیں وہ عورت کے مینے مارنے سے ہوتے ہیں۔ صرف عورتیں ہی نہیں، مرد لوگ گالیاں بکتے ہیں، بھونڈی باتیں کرتے ہیں، خراب خراب جوک کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ہنستے ہیں۔ ولگر باتیں کرنے میں لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے، مگر یہی ولگر باتیں اس کی عبادت کو جلا رہی ہیں، اس کی روح کو کمزور کر رہی ہیں، اس کا دماغ پولیوٹ ہو رہا ہے، اس کا انتکرن میلا ہو رہا ہے، اور اس بے وقوف کو پتہ نہیں لگتا کہ میں اپنا کتنا نقصان کر رہا ہوں۔ جیب یہ کہتے ہیں اگر قبضے میں آ جائے تو پار اتر جاؤ، اور اس اندری کو، زبان کو استھر کرنے کے لیے بہت مشکل نہیں ہے، پھر بھی مشکل ہے کہ اندری استھر تھیا بنا پاپ نہ جائے۔ جب تک کہ تم اپنی زبان کو قابو نہیں کرو گے، گناہوں سے نہیں بچو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 قسم کے روزے رکھنے کا حکم کیا ہے، اس کو ورت کہتے ہیں۔ سنسکرت زبان کے اندر ورت کہتے ہیں۔ ورت کا مطلب ہے کوئی چیز کی ٹیک لینا، کوئی واو لینا، کوئی پلچ کرنا، اس کو ورت کہتے ہیں۔ رکھیسر مہاورت میں تمہیں کہہ نہ جانو ست پنتھنو تم نے پنتھ تو لے لیا، مذہب لیا، بیعت کی، مگر مومنوں تم نے کہہ نہ جانو ست پنتھ نو بھید، تم نے بہت بڑا ورت تو لے لیا۔ کون سا ورت لیا؟ مولا کے پاس گئے، مولا میرے کو اس میں اعظم دے۔ مولا پوچھتے ہیں اپنی مرضی سے آیا، کسی کے کہنے سے آیا؟ نہیں، خدا اپنی مرضی سے آیا۔ اچھا کر سکو گے؟ ہاں کروں گا۔ تھوڑے سے فرمان کیے، روز اٹھنا پڑے گا، اس کے جو اصول ہیں، قاعدے ہیں، اس پہ چلنا پڑے گا۔ بیت الخیال ہارڈ ڈسپلن ہے۔ مولانا افضل امام شکاگو گئے 86 میں، بول دیا، فرمان کیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، ینگ تھا، کہتے خدا کیا کوئی اور ٹائم کے اوپر ہم عبادت نہیں کر سکتے؟ کا فرمایا نہیں، 4 اور 5 کے بیچ میں ہی عبادت ہوتی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو سکے تو ماں باپ کا چہرہ ذرا گمبھیر ہو گیا۔ سب کہتے ہیں I didn't come to you, you came to me۔ میں تمہارے پاس نہیں آیا کہ آؤ بول لے لو، تم میرے پاس آ کے بول رہے ہو تو میرے حکم پہ چلو، اس میں آنا کانی مت کرو۔ کس نے کہا کہ تم آؤ؟ یہ ورت لیا ہم نے، مولا کے پاس جا کے ہم نے بول لیا، اب ہم نے جا کے گرو سے بول لیا، ورت لیا، پلیٹ کیا، اور پھر ہم اس کے اوپر نہیں چلتے تو جیب پھرا ڈالی نا ہم نے۔ امام سے وچن کر کے ہماری زبان پھر گئی، بس یہی تو چیز ہے، یہ بھی زبان کا ہی کام ہے نا۔ یا مولا ہم تیرے مرید ہیں، ہم نے پلیٹ کیا، مولا ہم تیری بیعت کرتے ہیں، تیرا حکم مانیں گے، تو میرا امام ہے، ہمارا یہ سوامی بیعت ہے۔
لیکن ہم نے بیعت کر کے پھر ڈالا، زبان سے پھر گئے، اس یہاں کی زبان آ گئی، اندری پھر بنا پاپ نہ جائے، پاپ گیا بنا شدھ نہ کھائے۔ جب تک پاپ نہیں مٹے تب تک وہ پاک نہیں بنے، شدھ یعنی پیور۔ آپ کوئی نئے مکان میں جاؤ اور اندر کچرا وغیرہ دھول مٹی پڑی ہے تو آپ کیا اسی طرح سے سو جاؤ گے؟ اس میں آپ کو ڈسٹنگ کرو گے، دھول مٹی نکالو گے، جھاڑو نکالو گے اور پانی کے کپڑے سے اس کو پوچھ کے صاف کرو گے، تب وہ رہنے کے لائق بنے گا۔ جب تک کہ پاک نہیں نکلے تب تک شدھ نہیں ہو رہی، انسان کا انتکرن پیور نہیں بنتا۔ شدھ تھیا بنا سنتوش نہ پائے، سنتوش تھیا بنا جگتی نہ پائے۔ جب تک کہ انتکرن کلین صاف پاک نہیں ہوتا تب تک کہ اس کے اندر سنتوش نہیں آتا۔ سنتوش یعنی کنٹینٹمنٹ، سنتوش یعنی سیٹسفیکشن۔ اس کے دل میں جب سنتوش آتا ہے، دینداروں، سنتوش، کنٹینٹمنٹ ایک سکھ ہے، یہ ایک روحانی لیول ہے جو اچھے لوگوں کو ملتی ہے۔ بدیاں کرنے والے گناہ گاروں کے دلوں میں کبھی بھی کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی، کسی بھی طریقے کی کنٹینٹمنٹ۔ کھانا، پیسہ، کپڑا لتا، عزت، آبرو، تمام انسان کی لائف میں اگر کنٹینٹمنٹ آ جائے تو یہ ایک سکھ کا کارن ہے، یہ ایک سکھ کی لیول ہے، یہ انسان کے انتکرن کی ہیپی کنڈیشن ہے، سنتوش۔ بہت سے لوگ ہیں جب بھوک لگتی ہے تو ان کی چھٹک جاتی ہے، کیا چھٹکتی ہے؟ دماغ کی کمان چھٹک جاتی ہے، غصہ کر لیتے ہیں۔ بہت دفعہ گھر کے اندر جھگڑا کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو آدمی روح کی اس لیول پہ پہنچا ہے کہ وہ عابد ہے اور اس نے سنتوش پایا ہے تو وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ کھانا ملا ہے تو کھا لے گا، دیر سے ملا ہے سہن کر لے گا۔ اس روحانی عالم کی عادتوں میں ایک عادت یہ ہے کہ انسان کو کھانا کھانے کے لیے غصہ نہ کرنا پڑے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ کرے۔ بہت سے ایسے آدمی ہیں بھوک کی وجہ سے ان کا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے۔ پھر سمجھ کیسے اچھے پریم سے نرم طریقے سے کہتے ہیں، آوے تو روزی نہیں تو روزہ، ایسا دھیان میرے شاہ جی سو دھرنا ہے بھی اللہ۔ اگر تمہیں کھانا مل گیا تو کھاؤ، خوشی رہو، تمہاری روزی ہے۔ کبھی نہیں ملا تو روزہ رکھ لو، روزہ رکھ لو۔ رسول اکرم کی دنیاوی زندگی جو تھی وہ فقیری اور غریبی کی زندگی تھی، مگر وہ محتاج نہیں تھے۔ بعض دفعہ اسلام کی جو عام کامن کتابیں ہیں اس کے اندر رسول کریم کی زندگی کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جیسے کہ وہ حد سے زیادہ دکھی تھے۔ نہیں دینداروں، ایسا نہیں تھا۔ رسول اکرم کے پاس تو مدینے کے شہر کی تمام مسلمان عورتیں گھروں میں کھانا پکا کے بھیجتی تھی۔ اس سرکار دو جہان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے نبوت ظاہر کرنے سے پہلے 30 دن کا روزہ رکھا۔ یہ 30 دن جو آخری 30 دن سے ہرا کی غار میں رسول اللہ 30 دن تک نہ سوئے ہیں، نہ انہوں نے کھانا کھایا ہے، نہ انہوں نے پانی پیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی نبوت کو ظاہر کرنے سے پہلے روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بائبل پڑھو تو اس نے 30 دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ کبھی تورات پڑھو تو موسیٰ نبی نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا۔ یہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں، نیند کا روزہ ساتھ تھا اور بولنے کا روزہ ساتھ تھا۔ رسول اکرم ہرا کی غار میں 30 دن بیٹھے رہے، نہ انہوں نے کھانا کھایا،
نہ پانی پیا، نہ نیند کی، نہ کسی سے بولے. 3 قسم کے روزے ہیں. منہ کو بند رکھو، نیند نہ کرو اور کھانا نہ کھاؤ. رمضان مہینے کے جو روزے ہیں اس کے اندر اچھی ریفائنڈ چیزیں ہیں. ظاہر کی چیزیں یہ ہیں کہ انسان کو بھوک کے اوپر کنٹرول آوے. روزہ رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو بھوک کے اوپر کنٹرول آوے. عرب اس زمانے کے جاہل اور جنگلی تھے، اور جو آدمی بالکل میٹیریلسٹک ہوتا ہے اور لیبر کلاس کا ہوتا ہے، شریر کے محنت کرتا ہے، علم وغیرہ کچھ نہیں، ایسے لوگوں کو بھوک بہت ستاتی ہے. بھوک ستاتی ہے اور بھوک کی وجہ سے آدمی گرم ہو جاتا ہے، ایسا کام کر دیتا ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے. تو بھوک کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے یہ رمضان مہینے کے روزے اس لیے دیے گئے کہ دین اسلام ان کو بخشا گیا ہے. اس کی شکر گزاری کے اندر مہینے کے 30 روزے رکھو. آدمی کو پیاس لگی ہے لیکن پانی نہیں پیتا، بھوک لگی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے یہ بھوک کا کھانے پینے کا روزہ ہے. لیکن آدمی رات کو عبادت کے لیے نہیں اٹھتا کیونکہ اس کو نیند نے پکڑ رکھا ہے، نیند نہیں کھلتی، اس لیے صبح عبادت نہیں ہوتی. لیکن اسی نیند کو کنٹرول کرو اور اسی طرح سے اپنی زبان کو کنٹرول کرو. سارا دن گھومتے رہو، ضرورت ہو تو ہی بولو اور اگر ضرورت نہیں تو مت بولو. لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، چاڑی چگلی کھاتے ہیں، نندا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں. اوہو فلانے بھائی تم نے سنا وہ فلانے آدمی کی لڑکی بھاگ گئی، اے تم نے سنا اس نے دیوالا پھونکا، اے تم نے سنا وہ پاگل ہو گیا، اے تم نے سنا چوری میں پکڑا گیا. بھلا تم کو اس میں کیا؟ ہم ایک دوسرے کو چھاپا بن کے، نیوز پیپر بن کے، جگہ جگہ گھر گھر جا کے رستے میں مل کے ہم لوگوں کو ایسی باتیں سناتے ہیں کہ جو باتیں ڈائریکٹلی ان کی لائف کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں کرتی. کیا ضرورت یہ بولنے کی؟ یہ گناہ ہے. ہر مذہب کی کتاب میں بیک بائٹنگ کو گناہ کہا گیا. ہم ایک دوسرے کی چاڑی چگلی وغیرہ کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کھوٹے آروپ لگاتے ہیں. ایک آدمی نے ایسی بات کی کہ میں نے سنا ہے کہ مسٹر اے ہے نا وہ پکڑا گیا ہے. اب اس نے انویسٹیگیشن تو نہیں کیا، دوسرے کو بولا، تیسرے کو بولا، 4 کو بولا. حقیقت یہ تھی کہ وہ پکڑا نہیں گیا، مگر ایک نے جھوٹ بولا، سب نے جھوٹ بول دیا اور سارے گاؤں کے اندر ہو گیا. کتنا بڑا گناہ ہوا. یہ جیب کے کام ہے. کاہے کو کسی کی باتیں کرنا، کاہے کو کسی کے لیے عیب کی ڈھونڈنے کی محنت کرنی. ہماری اس کے اندر ٹائم جاتا ہے، انرجی جاتی ہے. ارے زندہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روح کو دکھ ملتا ہے، روحانیت گھٹ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ان زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کہا کہ تم کھانا سارا دن نہ کھاؤ، سورج نکلے سورج ڈوبے. عرب لوگ بہت کھانے والے تھے، خاص طور پہ شراب پینے والے تھے، کھجور کے درخت کی تاڑی بنا کے پیتے تھے. روزہ رکھنے سے ان سب چیزوں کے اوپر کنٹرول آ گیا. پھر کہتے ہیں آوے تو روزی نہیں تو روزہ. رسول اکرم ایک دن گھر پہ آئے. آپ کی ایک وقت میں ایسے ٹائم 9 بیویاں تھیں، ہر ایک بیوی کا الگ الگ کمرہ تھا. تو کسی ایک بیوی کا جس کا اس دن اس کی ٹرن تھی، اس کے گھر گئے اور پکارا بھائی کچھ کھانے کو ہے. دوپہر ہونے سے تھوڑا پہلا ٹائم تھا، یعنی 10 ساڑھے 10 11 بجے کا ٹائم ہوگا. تو بیوی نے کہا یا نبی آج تو خالی برکت ہے، جب پانی کا گھونٹ پی کے فرمایا میں نے روزہ رکھ لیا. مطلب یہ کہ بھوکا تو رہنا ہے، تو کیوں یہ بھوکا رہنے کو میں عبادت بنا دوں؟ روزہ حکم کیا، میں نے روزہ رکھ لیا. روزہ ہوتا ہے خدا کے لیے، روزہ ہوتا ہے عبادت کے لیے، عبادت میں آگے بڑھے. نبی کریم کی بہت سی ایسی عادت تھی، بہت دفعہ
گھر میں آئے، بھوک لگی ہے، پوچھا کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں یا نبی آج کچھ نہیں، بس میں نے روزہ رکھ لیا، پانی کا گھونٹ پی لے رہے، روزہ شروع کر دے رہے۔ پھر شخص کہتے ہیں آ گیا اگر کھانا تو کھا لو، نہیں آیا تو خدا کی خاطر روزہ رکھ لو، یا مولا آج روزی نہیں ملی نہ صحیح، یہ سنتوش ہے۔ 2 روٹیوں کی بھوک ہے لیکن 5 روٹی کا ٹکڑا مل گیا، ارے یہ کھا کے خوشی ہو، یا مولا بس آج تو نے مجھے اتنی روزی دی ہے، تیرا شکر گزار ہوں، مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں، یہ سنتوش ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے نقل کرتے ہیں، میں سنتوش کے اپوزٹ بات کرتا ہوں۔ یہ چیز خاص طور پہ عورتوں میں بہت ہے، ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ کے ایسے کپڑے بنانے، ایک دوسرے کے داگینے دیکھ کے ایسے داگینے بنانے، یہ کاپی کرنا عورتوں میں زیادہ ہے۔ مردوں کے اندر اس طرح کی کاپی کرنے کی بات نہیں، لیکن مردوں کے اندر بھی یہ ہے، اس کی مرسیڈیز ہے، میرے پاس مہنگا کم ہوں، وہ بھی مرسیڈیز لے کے آتا ہے، اس نے بنگلہ بنایا 50 لاکھ کا، میں بھی ایک بنگلہ بناؤں، پھر بھلے ادھر بیڑی بڈتی ہوئے، چلنا چل گیا ہوئے، نام نہ خراب ہو جائے، لیکن ایک دوسرے کی نقل کرنا جو سنتوش کے اپوزٹ سینس ہے آدمی کی، یہ انسان کو دکھ میں ڈالتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پیروں کے گنانوں میں بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے جیون درمیان لائف، ڈیلی لائف میں، گھر کی لائف میں کس طرح سے رہو، کس طرح سے اٹھو۔ سمپل فوڈ کھاؤ، سادے کپڑے پہنو، قیمتی کپڑے پہننے سے انسان کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، قیمتی کپڑے پہننے سے انسان کی روحانیت نہیں بڑھتی، دل اس میں پڑا رہتا ہے، دل پڑا رہتا ہے۔ اس لیے زندہ رہو، سنتوش ڈھونڈو، سنتوش۔ بہت قیمتی چیزوں کے پیچھے مت جاؤ۔ میں بیت الخیال والے بھائی بہنوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، جو آدمی بیت الخیال میں نہیں ہے، جن کو اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے، جو ایمان سے محبت نہیں رکھتے، جن کو اپنی موت کی آسانی کی پرواہ نہیں ہے، ان کے لیے میری یہ باتیں ہیں کہ اپنی زندگی کو سمپل بناؤ، اپنی زندگی کو عیش آرام کی طرف مت لے جاؤ۔ اگر آپ بادشاہ بھی ہیں، بہت مالدار ہیں، تو بھی سمپل زندگی رکھو۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1945 کے اندر جب دار السلام آئے تو حضور نے مشن کانفرنس کے اندر بہت سے فرامین کیے، اس میں ایک چیز ہے، مولانا نے فرمایا کہ حضرت امام پیر حسن جو تھے وہ بڑے مالدار تھے۔ ایک یہودی آیا، یہ امام سلطان محمد شاہ کو فرماتے ہیں، ایک یہودی آیا اور پیر حسن کو پوچھا آپ تو دنیا میں جنت گزارتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بہت مال ہے، اور یہودی عموماً مال کے پیارے ہوتے ہیں۔ مولانا حسن فرمایا ہے یہودی، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تمام جو مال و دولت ہے، میں مال و دولت کو کوئی بھی محبت نہیں کرتا، آخرت کے خیال کے اندر دیکھ میں کیسے کپڑے پہنتا ہوں۔ حضور نے سلک کا جبہ پہنا تھا، تو جبہ نکال کے بتایا تو اندر سمپل سادے کپڑے تھے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے سلک کا جبہ پہنا ہوا لیکن اندر ایک معمولی سی قمیض تھی۔ ابو تھوری نام کا، سفیان تھوری نام کا ایک سنی بہت بڑا صوفی ہو گیا ہے، مولانا امام جعفر صادق کے زمانے میں ہے۔ سنی کتابوں کے اندر جو صوفی مذہب سے لکھی گئی ہیں، یہ عثمان سفیان تھوری کے بہت وکھان کیے ہیں۔ تو سفیان تھوری رستے میں نکلا اور ایک پھٹا ہوا چوکھا پہنا تھا، چوکھا یعنی جبہ، اور معمولی کپڑا تھا، مطلب کہ وہ صوفی تھا نا، غریبی دکھاتا تھا۔ جب امام جعفر صادق کے سامنے آیا تو کہتے ہیں یا حضرت آپ آل رسول ہو اور آپ نے یہ سلک کا ایسا جبہ پہن رکھا ہے۔ حضور نے اپنا جبہ کھول کے بتایا، اندر معمولی سی قمیض تھی۔ آپ نے بڑھ کے اس کا جبہ کھولا، اندر سلک اور ویلویٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
सुफियान थौरी ने मुंह नीचा कर लिया। जाहिर में कुछ, बातिन में कुछ। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार 45 के अंदर मेहमानियां कबूल करते थे। लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन महंगाई बहुत थी। मौला मुफ्ती हसन भाई लालजी जयवराज को कहते हैं, मुफ्ती कभी भी कोई मिशनरी आवे वाज करने के लिए, वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बोले तो राइट, लेकिन उसको बोलो हमारा हुक्म है कि वाज से पहले 10 मिनट करकसर और सिंपलिसिटी के ऊपर वाज करे। पैसे बचाओ, अपनी जिंदगी को सिंपल बनाओ और करकसर करो, यानी इकोनॉमी अपनी ठीक करो। फिर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी शर्ट के बटन खोले। 2 दफा का वाकया बना। मौला ने अपनी शर्ट मुबारक के बटन खोले और लोगों को दिखाया, मैंने आंखों से देखा है। मौला बापा के अंदर जो सिंगलेट थी वो सी हुई थी, फटी हुई थी, लेकिन रिपेयर की हुई थी। मौला गोल्फ खेलते थे। गोल्फ की टोपी जो थी वो बहुत पुरानी हो गई, जगह जगह से फट गई। हम होंगे तो फेंक दे। बॉम्बे के एक इस्माइली दर्जी ने मेहमानी रखी थी। पूछा क्या काम करते हो? जैसे मौला मैं दर्जी हूँ, टेलर हूँ। अच्छा देखो मेरी गोल्फ की कैप है वो फट गई है, तुम रिपेयर करोगे? खुदा। अच्छा शाम को बंगले आना। बंगले गया, मौला खुद बाहर निकले, टोपी दिखाई, उसकी हालत देख के कहता खुदा ये तो पहनने के लायक नहीं, हमको ये टोपी रिपेयर करके दो। जो जहान का बादशाह, उसको 10 टोपियां चाहिए तो 100 टोपियां मिले। भले साहब टोपी लेके दुकान से आया, इसको तो नहीं रख दिया ऐसा ही। नवी 6 टोपियां बनाई। दूसरे दिन जाके मौला के बंगले पे खड़ा रहा। मौला ने बुलाया और 6 टोपियां इसने दी। मौला ने एक एक करके पहनी। बहुत अच्छी है। वो मेरी टोपी किधर है? ऐसा खुदा वो तो मैं रखा है बरकत के लिए। नहीं, वो टोपी रिपेयर करके हमको दो, हम उसको पहनेंगे, जब तक चलेगी हम उसको चलाएंगे, फिर ये नई टोपियां पहनेंगे। कोई जरूरत थी उसको ऐसी? मगर दरवेश है, मौला फरमाया हम दरवेश हैं। दरवेश लोग ऐसे ही होते हैं, जिंदगी के अंदर उनको संतोष होता है, उनको भलाई का कोई शौक नहीं होता। 72 में मौला के हुजूर में बैठा था। जिनेवा की बात करता हूँ। कुर्सी के पास बैठा था, मौला बातें करते थे। काफी देर हम लगभग 1 घंटा 20 मिनट बैठे थे। आधे पौने घंटे के बाद मौला ने अपना पाँव, लेफ्ट पाँव उठा के राइट पाँव के ऊपर रखा। मेरी नजर पहुंची तो मौला ने जो बूट पहना था ना, उसके सोल में होल था। मेरी नजर पहुंची, मौला ने हाथ के पाँव खींच लिया। मैंने दिल में कहा या मौला, ऊपर से बूट बहुत अच्छा था, सोल फटा हुआ था। या मौला तुझे बूट नहीं मिलता? जो जहान का मालिक, मगर ऐसा सिंपल सादा है। प्रिंस अली खान नामदार हजरत इमाम की कोरोनेशन के ऊपर दारुसलाम आई। माता सलामत भी थी। आगे आगे हजरत इमाम यानी गाड़ियों में से नीचे उतरे तो सब बैठे थे डाइस के ऊपर। फिर वो जो नॉवेल्टीज थी ना, उनको देखने के लिए सबसे पहले मौला उठे, उसके पीछे माता सलामत थी। माता सलामत के पीछे मौलाना हजरत इमाम का पापा प्रिंस अली खान, प्रिंस अली खान के पीछे मौलाना हजरत इमाम की माता बेगम ताजुद्दौला, बिल्कुल प्रिंस अली खान के पीछे। अभी प्रिंस अली खान की ये लेफ्ट साइड का जो स्लीव है कोट की, पीछे वो टांका उधड़ गया, पता नहीं टांका उधड़ गया था, उसमें होल था। मैं नजदीक ही खड़ा था। बेगम साहिबा ने यानी माँ बाप की माँ ने ताजुद्दौला ने उंगली डाल के तो इस होल के अंदर ऐसा खींचा तो प्रिंस साहब को जंप करके पीछे देखा तो बेगम ताजुद्दौला को हवालू एक आध बातें पीछे की। बेगम साहब कहते हैं अभी भी तेरी यही हालत है, फटे हुए कपड़े पहन लेते थे प्रिंस साहब, फटे हुए कपड़े।
میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے امام سلطان محمد کا کی پاٹلون کے نیچے سے ڈورے نکلے ہیں اور مجھے سے بیٹھا ہے دو جہان کا بادشاہ، سے کوئی پرواہ نہیں. یہ درویشی ہے اور درویشی سنتوش سے ملتی ہے. سنتوش اس ٹاپک کے اوپر بہت جاؤ تو ٹھیک نہیں، لیکن مومنوں اپنے جیون میں سنتوش پیدا کرو. بڑائی اور شوق اور عیش آرام اس میں سے نکلو، سمپل لائف گزارو. تو پھر کہتے ہیں کہ شدھ تھیا بنا سنتوش نہ کھائے. جب تک کہ انتکرن شدھ نہیں ہوئے تب تک سنتوش نہیں ملے. اور اندر کی شدھی کب ہوئے کہ جب پاپ جانے، اور پاپ میں سے بچنے کے لیے ایک زبان بہت کام کرتی ہے. جیب کی مار بری مار ہے اور ہمارے بہت سے گناہ جیب کی وجہ سے ہوتے ہیں. بولتے رہتے ہیں، کسی پہ آروپ رکھ دیا، کسی کو میں نہ مارا. سنتوش تھیا بنا جگتی نہ پائے. سنتوش تھیا بنا جگتی نہ پائے. جگتی بنا بھگتی نہ تھائے. جگتی بنا بھگتی نہ تھائے. جب تک پاپ نہیں جاوے سنتوش نہیں ہوئے، شدھ نہیں ہوئے. شدھ نہیں ہوئے تو سنتوش نہیں ہوئے، اور سنتوش نہیں ہوئے تو یکتی نہیں آوے. ڈسپلن نہیں بنتا آدمی. تو ڈسپلن کے بغیر، یکتی کے بغیر بھکتی نہیں ہو سکتی. اے بھگتی بنا مکتی نہ پائے. بھگتی بنا مکتی نہ پائے. مگت تھیا بنا امراپوری نہ جائے. جب تک کہ بھکتی نہیں ہوگی مکتی، گناہ سے چھوٹنا، دنیا کے دکھوں سے چھوٹنا، مرن جنم سے چھوٹنا، سالویشن نہیں ملے عبادت کے بغیر. اور مکتی جب تک نہ ہوئے امراپوری میں نہیں جانے. امر تھیا بنا دیدار نہ پائے. ایوی وانی ستگور کے. جب تک کہ تم امر نہیں ہو جاؤ تب تک تمہیں نورانی دیدار نہیں ملے گا. ایک جیت نے کہاں پہنچا دیا. اگر جیب وقت ہو جائے پاپ گھٹ جانے، مٹ جانے. جیب سے کیے ہوئے پاپ سے تو مکتی ملے. پاپ نکلے تو من صاف ہوئے. من صاف ہو جائے تو اس میں سنتوش آوے. سنتوش آوے تو انسان کی لائف کے اندر پھر اس کو یکتی ملے. یکتی یعنی ڈسپلن سسٹم. دھیان لگے. دھیان کا لگانا یکتی ہے. اپنے من کو وش کرنا یکتی ہے. بہت پاپ کرنے والے آدمی کے من میں سنتوش، شانتی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا من بھٹکتا رہتا ہے. بہت سے لوگ حضرت امام کا بھی آگے پوچھتے ہیں، مولا ہمارا دھیان نہیں لگتا. مومنوں پہلے یہ دیکھو کہ یہ گاڑی کے کتنے نٹ نکل گئے ہیں یا لوٹ ہو گئے ہیں. یہ گاڑی کھڑ 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 کر رہی ہے کیونکہ بہت سے نٹ نکل گئے ہیں، بہت سے نٹ لوٹ ہو گئے ہیں. یہ گاڑی کمزور ہو گئی ہے. اور یہ تمام جو نٹس وغیرہ ہیں وہ ہمارے پاپ کی اپوزٹ ہے. نٹ کہتے ہیں کنٹرول کو، اور کنٹرول آ جائے تو پاپ گھٹ جائے، کھڑکھڑاہٹ مٹ جائے، ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. یعنی ہم نے اجاگرہ کیا. نیند کو وش کرنا صبح کی بیٹھک کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ میں طاقت آ گئی 2 5 10 برس کی عبادت کے بعد آپ میں جب روحانی شکتی آ جاتی ہے تو آپ میں یہ طاقت آ جاتی ہے کہ 1 2 4 دن نہیں، مہینوں مہینوں آپ رات کے اجاگرے سہن کر سکیں گے. 2 2 3 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی نیند مل گئی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوئے گا. مگر آرڈینری آدمی 5 6 دن، یعنی جیسے کہ ہم ستارے میں کرتے ہیں، پتہ ہے جب ستارہ نکلتا ہے ہم رات کو 3 بجے اٹھتے ہیں، رات کو جلدی سو بھی جاتے ہیں، پھر بھی ہماری نیند پوری نہیں ہوتی کیونکہ پروڑیہ 3 بجے اٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، مگر ہم زبردستی کر کے اٹھتے ہیں، جماعت کرنے میں آتے ہیں. 7 دن حاضری بہت فائن ہوتی ہے اور 8ویں دن تمام وہ پھوگا پھٹ گیا،
हवा निकल गई। जमात खाना भरा होता है 7 दिन, 8वें दिन जमात खाने के अंदर उसके 10% आदमी भी नहीं होते। क्यों? आपने ये 7 दिन जोर जबरी से अपने को पकड़ के लाए। ये जोर जबरी डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन करो अपने लाइफ में। रात की लाइफ अगर इबादत करनी है तो दुनिया की कुछ चीजों का त्याग करो दीनदारों। उसमें पहली चीज ये है कि रात की मौज शौक नाइट लाइफ को छोड़ दो। या तो ऐश आराम करो, नाच रंग में जाओ, खाओ पियो, पत्ते खेलो। रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक हमारी जमात में लगभग सब जगह ऐसी टोलियां मंडलियां हैं। रात को लोग बैठते हैं। सैटरडे शाम को जमात खाने से घर जाते हैं, मुर्गियां खाते हैं, बियर पीते हैं, पत्ते खेलते हैं सोमवार की सुबह तक। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। शायद आप में नहीं होंगे। ऐसी नाइट लाइफ करने वाला इबादत कर सकता है? रात की अगर बंदगी करनी है तो सैक्रिफाइस करो थोड़ा सा, और यह है कि रात को जल्दी सो जाओ। सुबह इबादत से पहले कम में कम 5 घंटे की नींद जरूर करो। और 5 घंटे की नींद करने के लिए आप रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ। नींद इंसान को जल्दी से नहीं आती, मगर अगर आप इबादत के ऊपर लग गए तो मैं आपको खातिरी पूर्वक कहता हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में से कहता हूँ कि ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप अपने पिलो के ऊपर सिर रखोगे, फौरन नींद आ जाएगी। और 3:30 पौने 4 बजे आपको कोई नहीं उठाएगा, आप खुद उठ बैठोगे। आप जब इस दर्जे पर पहुंचोगे तो आपको किसी दिन 4 घंटे की नींद मिलेगी तो भी सारा दिन फ्रेश रहोगे, किसी दिन 3 घंटे की नींद मिलेगी तो भी फ्रेश रहोगे। मगर इस तक पहुंचने के लिए 5-10 वर्ष की डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। ये युक्ति है। खाने पीने में फर्क करो। एकदम बंदूक की तरह पेट ठूस के भर दिया है, वो आदमी कैसे उठेगा सुबह? क्योंकि 1.5 से 2 घंटे चाहिए इंसान के पेट में खाना फर्मेंट होने के लिए। खाना जब भी फर्मेंट होता है तो पेट फूल जाता है और उसका असर ब्रेन तक पहुंचता है, नर्वस सिस्टम प्रस्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोगों को खाना ओवर ईटिंग करने की वजह से चालू सिर दुखने की बीमारी रहती है, एसिडिटी होती है, कब्जियात होती है और उसके बदन के अंदर पॉइजन इकट्ठी होती रहती है। वो आदमी कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। इसीलिए नबियों ने, महात्माओं ने इबादत करने वालों के लिए ये एक बात कही है कि थोड़ा खाओ, इतना खाओ, 6 दफा खाओ, कोई हरकत नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओ। और खासतौर पर रात के अंदर बन सके उतना खाओ कि आपको सुबह इबादत में तकलीफ न दे रहे। ये सारी चीजें जो डिसिप्लिन में आती हैं, ये युक्ति है। युक्ति के बगैर ये कहते हैं भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति के बगैर अमरापुरी नहीं जाओगे, और अमर हुए बगैर मौला का दीदार नहीं मिलेगा। जिब्या इंद्र एक का जनाब एक ऐसी जबान है, इसको चुप रखो सारा दिन। इस जबान को बदबद करने के लिए, गुनाह की बातें करने के लिए, भूडा मजाक करने के लिए, वल्गर बातें करने के लिए, उसकी जगह आप इस जीव को मौला का नाम सिखाओ, जिक्र सिखाओ। अल्लाह अल्लाह करो, यानी यानी करो, मोहम्मद मोहम्मद करो, पेशा पेशा करो। खुदा के तो कितने ही नाम है, आपको जो प्यारे नाम लगे वो करो, वो नाम करो। मौला फरमाया सारा दिन किसी न किसी नाम से मुझे याद करते रहो, खुदा राजी होता है। और जो चालू जो आदमी अपने मन के अंदर अच्छे नाम पुकारता है, या कभी कभी आदमी खुशी में आ जाता है तो मुंह से जोर से कहता है याद। ये चीजें दिल के उद्गार है। कभी कभी जोर से गिना बोला, जोर से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आजू बाजू में पड़ोसी इकट्ठे हो जाएं, मतलब कि आवाज के साथ हल्के हल्के गिनान पड़ो। आप लोग ड्राइविंग करते हो, घर से निकल के दुकान पे ऑफिस में जाते हो, अरे ड्राइविंग करते करते तो एक आध लेंसी का पाठ बोलते रहो, घर में काम काज पकाते पकाते कुछ गिनान बोलते रहो, कपड़े सीते सीते कुछ गिनान बोलते रहो,
آپ کسی کو ملنے گئے، آرام سے باہر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو من میں مولا کو یاد کرتے رہو۔ کتنی ہی ایسی باتیں ہماری لائف میں کہ جہاں ہم حضرت امام کو یاد کر کے اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ امام ہمیں یاد کرتا ہے، ہم جب اس کو یاد کرتے ہیں حقیقت میں وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ وہ مولا تو بڑا ہی بے حساب، یعنی حساب فکر دینے والا، بخشش والا ہے۔ خدا کے ناموں میں ہم صبح کی تسبیح میں ایک نام پڑھتے ہیں، یا وہاب۔ اس کا مطلب ہے مانگے بگڑ دینے والا، بخشش دینے والا، جس کی ہم لائق نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا پھر بھی ہم کو بخشش دیتا ہے۔ یاروں دوستوں میں کبھی کبھی تحفہ دینے کی، گفٹ دینے کی عادت ہوتی ہے۔ میں کسی کا برتھ ڈے آیا، ہم نے اس کو ایک پین دے دیا، ایک ساڑی دے دی، کچھ فلاورز بھیج دیے، اس کو تو پتا نہیں، اس نے مانگا بھی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز لینے گیا ہے تو اس کو اپنا کوئی دوست یاد آ گیا، اپنا پیارا یاد آ گیا، تو وہ دو چیزیں لیتا ہے، ایک اپنے لیے ایک اس کے لیے۔ یہ وہابیت ہے۔ خدا وہاب ہے، مانگے بغیر کبھی کبھی زہر میں آتا ہے، ہم کو بخششیں دیتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے اس نام کو بہت روشن کرو، بخششیں پاؤ گے، رحمتیں پاؤ گے۔ یہ 4 تسبیحیں آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے ان مسافروں کو کہ جو ادھر افریقہ میں آتے تھے ان کو بخشیں کہ جاؤ افریقہ میں یہ 4 تسبیحیں تم شام کی دعا کے بعد نکالا کرو، اور جماعت کو بولو کہ ان 4 تسبیحوں سے تمہیں دین کے دنیا کے فائدے ہوں گے۔ اللہ اللہ کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا ایمان اچھا نہیں، اس کے لیے 101 دانے کی یا اللہ کی تسبیح نکال کے سجدہ کرو، تو مولا یہ فلانا میرا بھائی بہن شوہر باپ جو بھی، اس کا تو ایمان تازہ کر، اپنے اس نام کی خاطر اس کے ایمان کو مضبوط کر۔ آہستہ آہستہ کچھ ویکس کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، ہو سکتا کچھ مہینے بھی لگے، مگر خدا العالمین اپنے پاک نام اللہ کی برکت سے اس کے دل میں ایمان پیدا کرے گا، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ تسبیح ہے۔ دوسری تسبیح جو وہاب کی ہے، میں نے اس کا ذکر آپ کو کیا ہے۔ تیسری تسبیح ہے وہ مشکل آسان کی ہے، بلائیں دور کرنے کے لیے ہے، یا علی کی جو تسبیح ہے، اور اللہ الصمد کی جو تسبیح ہے بڑی اچھی تسبیح ہے۔ ہر تسبیح اچھی ہے، مگر اس میں کیا ہے کہ خدا کے اوپر بھروسہ کرنا آدمی کو آتا ہے، خدا کے اوپر توکل کرنا آتا ہے۔ یہ جو تسبیح آخری ہے اللہ الصمد کی تسبیح، اس سے انسان کے دل میں سنتوش آتا ہے، انسان کو دکھ نہیں لگتا، کیونکہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اپنی مشکل و مصیبت کے اندر ہمت سے رہتا ہے، اس کو یہ خیال ہے کہ خدا میرا مددگار ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر تم کمپلیٹ آدھار رکھو۔ اللہ الصمد کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے جو کوئی چیز کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، یہ ہے سمجھ کا مطلب۔ یہ 4 تسبیحاں جو امام سلطان محمد شاہ نے 1905 میں فرمان کر کے صبح کی بنا دی، پہلے شام کی تھی، مولا نے اس کو صبح کی تسبیحیں بنا دی۔ یہ صبح کی تسبیحیں ضرور نکالا کرو، جماعت خانے کے اندر تو نکلتی ہیں، لیکن اپنے گھر میں بھی یہ ایک تسبیح کمپلیٹ 100 دانے کی، 101 دانے کی ضرور نکالو، گھروں میں لائف میں بہت برکت ملے گی۔ میں نے عرض کی کہ سارا دن مولا کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے رہو، اس کا دل ہمارے دل کے ساتھ باندھا جائے۔ سامی راجا من سینا وسرے جی، کیسے میٹھے میٹھے شبد پیروں نے بنا رکھے ہیں۔ سامی راجا مرے من سینا وسرے، سنو سنو مومن رہیا او جرے بھیا، تیری میری سایا ایک من ایک چنتا، تیری میری سایا
तू और मैं एक दूसरे के साथ बंधे हैं, तेरी मेरी एक चिंत, एक मन। मुर्शिद और मुरीद, उसका दिल तार से, याद से, इबादत से, जिक्र से, प्यार से बंधा होता है। और ये एक ऐसी डोरी है कि वो डोरी टूटती नहीं। ये लिंक है, ये टेलीफोन है, इधर इसको तकलीफ हुई, उधर उसको तकलीफ हो गई। अगर ये खुशी है तो मौला खुशी है। जब मुरीद को कोई दुख होता है, जिंदारों मौला को दुख होता है। मौला फरमाता है जमात मेरा अंग है, अंग में तकलीफ होती है तो मौला का मन भी दुखी होता है। हमारे एक मशहूर कमरिया थे, कमरिया कासिम अली शबीर लाल जवेरी, मुखिया सुनलाल जी देवराज दरखाना के मुखी थे, और ये कमरिया कासिम अली थे, कासिम अली जवेरी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के